الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹارگٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسما چودھری۔ ناظرین، ہم گزشتہ 4 سال سے انتشار، لڑائی، تصادم، محاذرائی کی باتیں سن رہے ہیں، اور بات ہوتی ہے جمہوری حکومت کی۔ یہ مسلسل اس طرح کے الفاظ جب ہم سنتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے، این آر او عمل درآمد کیس کا بھی ہم سنتے ہیں، این آر او کی بھی باتیں ہم نے سنی، لیکن جب کیس کا حوالہ آیا تو گیلانی صاحب اس میں نااہل ہوئے، اور پھر نئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی کورٹ کی جانب سے کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں خط لکھیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے، بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے، صدر آصف علی زرداری کی ذات کو بچانے کے لیے سوئس حکام کو $60 ملین پاکستان لانے کے لیے کوئی خط نہیں لکھا جائے گا، چاہے اس کے لیے پورے کا پورا سسٹم کیوں نہ داؤ پر لگا دیا جائے۔ لیکن جب عدالت نے کل فیصلہ دیا اور انہوں نے اب واضح طور پہ آج کے جو وزیر اعظم ہے راجہ پرویز اشرف، ان کو کہہ دیا کہ ان کے پاس صرف 12 دن ہیں، 25 جولائی تک اپنا جواب داخل کرائیں، اگر خط لکھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھتے تو پھر عدالت اپنے آپشنز استعمال کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اور پھر جیسے مثال یہی ہے کہ پہلے وزیر اعظم کو گھر بھیجا، تو ان کو بھی شاید اسی طریقے سے گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اس محاذرائی کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کہا جا رہا ہے کہ صاف، شفاف اور محب وطن لوگوں پر مشتمل کچھ ایسا نگران سیٹ اپ بنایا جائے گا جو کہ آئے گا تو صرف 90 دن کے لیے، لیکن وہ اپنی خدمات کچھ زیادہ عرصے کے لیے پاکستان کو دے سکتا ہے، جس میں اسد عمر کا نام ہم نے سنا نگران سیٹ اپ کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ٹیکنوکریٹ جو سیٹ اپ بنایا جائے گا، حفیظ شیخ کا اس میں نام آتا ہے، شوکت ترین کا نام آتا ہے، لیکن جب زرداری صاحب کو یہ نام پہنچا دیے گئے یا ان سے بھی مشورہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ایک ہی نہ کی کہ وہ اس بات پر نہیں مانیں گے اور اپنے اسی سسٹم کو مزید آگے چلائیں گے، اور کہا جاتا ہے یہ سسٹم 2 سال تک گزارا کرے گا اور پاکستان کی معیشت کو کچھ سنبھالا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو سپریم کورٹ کی حمایت بھی حاصل ہوگی، کیونکہ ملک کے جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، حکومت روزانہ 1.5 ارب روپے کے اگر قرضے لے رہی ہو، روزانہ 8 ارب روپے کی پاکستان میں اگر کرپشن ہوتی ہے، اور سال میں 1028 ارب روپے کی صرف حکومت قرضے لے کر چلتی ہے، بلوچستان میں روزانہ مسنگ پرسنز کی تلاش کا کام جاری ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ لاشیں بھی ملتی ہیں، پنجاب کے حالات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو روزانہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گجرات کے بعد لاہور میں بھی حملہ ہوا جہاں پہ پولیس کے 9 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ کے پی کے کی صورتحال تو اب سب کے سامنے ہے، کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ریاست کی رٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو کیا اس تمام تر صورتحال میں دستانے پہنے ہوئے ہاتھ پھر سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں؟ کچھ بوٹوں کی آواز سنائی دے رہی ہے، یا صرف بنگلہ دیش ماڈل پہ ہی اکتفا کیا جائے گا اور یہی دستانے پہنے ہوئے ہاتھ پاکستان کی سیاست کی جو ہے ڈوریاں بیٹھے ہلا رہے ہیں؟ اس میں جانا کس کا بنتا ہے؟ جمہوری سسٹم جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کہتی ہے کہ خط نہیں لکھے گی وہ جائے گی، یا پھر وہ بیچارے عوام جن کے بارے میں حبیب جالب صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جب قبل یہ کہا تھا کہ شاید 18 کروڑ عوام شاید یہ گدھے ہی ہیں کہ ان کے لیے اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اسی پہ بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔